بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بیسٹ ڈے پروگرام میں بھلی کر میں زہیب کاکا. ناظرین, بجٹ کے حوالے سے کافی سارا خدشات ہیں, نہ صرف عوام کے بلکہ گورنمنٹ میں جو ویٹھا ہیں پالیسی میکرز انہوں کے بھی, ان کے علاوہ جب میں پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے گال کرنا چاہیے. دو کے پولیٹیکل پارٹیز کافی کنسنسس میں ہیں, پر ان باوجود جو کافی سارا خدشات ہیں کچھ پارٹیز کے جے حل کرنے کی ضرورت ہے. ان کے علاوہ ان بجٹ میں عوام کے لیے کترو فائدہ اچے پو یا کترو نقصان اچی رہا ہے, ان سبھی شیئن بھی گالائنداسی. ان کا کتری بجٹ جو ہے سو پرپوز کی ہوئی ہے, آیا لاسٹ ایئر کی بجٹ جو گھنی پرپوز چل ہوئی یا ان ایئر کی ودیک پرپوز چل ہے, ان پرپوز چل میں کترو شیئر کہڑے سیکٹر کے ڈنو ویا یا جو میں لونز ہیں ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہیں کہڑی شیئن میں کمی آندی ہوئی کہڑی شیئن میں واڌارو آندو ویا. مسلسل اصل جو پروگرامس ہوں وہ بجٹ کے حوالے سے ہوں. اج خاصا بجٹ کے پروگرام سے اسٹارٹ وٹھنداسیں. لاسٹ ویک فرائیڈے تے میٹنگ تھی ہے فیڈرل, ان میں کافی سارا پروپوزلس ہوئے جو بجٹ کے حوالے سے ڈنا ویا ہیں. انہوں تے بھی ڳالھائنداسیں تاکہ کہڑا کہڑا پروپوزلس بجٹ لا اچی رہا ہیں, کہڑن تے کم تھی رہو ہے, کہڑن تے کم تھیڻ کھپے کہڑن تے نہ تھیڻ کھپے. ڈیفینس بجٹ کے حوالے سے بھی ڳالھائنداسیں. ان میں وری 15% جو انکریمنٹ آندو ویا, 15% اضافو آندو ویا لاسٹ ایئر کا. ہن ایئر میں چھا وہ بہتری جے طرف ویندو یا جو ان کے عوام کچھ اکنامک مینیجرس پاکستان نگیٹو کھڑنا اے ماہر معاشیات وہ ان چھا تجزیو ڈینا, اقتصادی ماہر ان چھا تجزیے حوالے سے. اج اصل اسٹوڈیو میں دعوت نہیں ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کے سینئر معاشی ماہر سینئر تجزیہ نگار. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, ویلکم ٹو دا شو. بجٹ کے شوز ہمارے شروع ہو رہے ہیں آج سے, اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بجٹ کا پروپوزل ڈسکس ہوئے ہیں فرائیڈے سے لے کر, ہر نئے دن پہ ایک نئی بات آ رہی ہے, کسی پرانی چیز کو کاٹ کے نئی چیز لے کے آ رہے ہیں. اگر 2.7 سمتھنگ کچھ پروپوز کیا گیا ہے تو پھر اس کو ریموو کر کے 3 سمتھنگ کر رہے ہیں, اس میں کمی پیشی آتی رہے گی. اور جو ہے وہ اگر میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ اس کو کم اور زیادہ کرتے رہیں گے یہ مسلسل جب تک بجٹ آ نہیں جاتا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ پروپوز کر رہے ہیں اور جو لاسٹ ایئر میں بجٹ تھا, کیا اس میں اتنا بڑا ڈفرنس تو نہیں ہے کہ اس دفعہ عوام کے اوپر بہت زیادہ برڈن آ جائے؟ برڈن تو ویسے ہی آنا ہے, وہ تو ہم سب کو پتہ ہے, لیکن کچھ زیادہ ایکسٹرا ہی برڈن آ جائے. کیا ایسا تو نہیں ہے؟ کیونکہ اس دفعہ جو انہوں نے کنسولیڈیٹڈ بجٹ بتایا وہ بتایا 3.854 ٹریلین کا. اب یہ فگر اور لاسٹ ایئر کی فگر اس کو کمپیئر کرتے ہوئے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ از اٹ گڈ فگر فار آل اوور کامن پیپل, از اٹ گڈ فار اکنامک مینیجرس؟ دیکھیے, یہ تو بجٹ کا یہ بنا کس طرح سے رہے پہلے یہ سمجھ رہے ہیں. پہلے تو IMF کہتا ہے یہ کرنا ہے, وہ تو قانون بن گیا, ان سے خوشامد کرتے ہیں تھوڑا سا آپ ہمیں ٹھیک, وہ مانتے نہیں ہیں تو وہ تو قانون بن گیا. اس کے بعد کہتے ہیں یہ اخراجات جو شانہ ہے یہ تو کم کرنے نہیں ہیں, طاقتور طبقوں پر ٹیکس نہیں لگانا ہے. تو اب بجٹ خسارہ یعنی آمدنی سے زیادہ جو اخراجات ہیں ان کا IMF فکس کر دیتا ہے, تو باقی عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں. لیکن جو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے, ابھی آپ نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی, میں اس کو چاہتا ہوں کہ دوہرا لیں کہ یہ بجٹ اہداف جو ہے وہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کیا چاہتے ہیں. لیکن بجٹ جب آ جاتا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ منظور کر دیتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, تو یہ تو ایک بیکار کی بات ہے. مثلا پچھلے سال آپ کو دیکھیں ترقیاتی بجٹ کے لیے ہم نے رکھے 714 ارب روپیہ, 714 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات. تو ابھی جو اندازہ ہے وہ خرچ ہوں گے 460 ارب روپے. صحیح. تو ترقیاتی اخراجات کم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار کم ملے گا, معیشت کم گرو کرے گی, غربت بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی. تو ترقیاتی اخراجات کو کم نہیں کرنا چاہیے بلکہ غیر ترقیاتی اخراجات کو کرنا چاہیے. ہم رکھتے ہیں پہلے بجٹ میں کم کرتے ہیں ترقیاتی اخراجات کو, پھر اس کو اور کم کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو اگر 714 ارب روپے رکھنے کے بعد 462 ارب روپے خرچ کیے تو پھر تو مقصد ختم ہو گیا بجٹ. یعنی اگر 45% کمی ہو گئی, آدھا کر دیا, تو پھر تو بجٹ رہا نہیں. صحیح. پھر آپ دیکھیں کہ 3 سال سے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انہوں نے پیسہ رکھا وہ نہیں دیا. یہ الگ شکایت ہے کہ کس کو, صحیح آدمی کو گیا, جیالی کو گیا, پاکستانی کو ہی گیا نا, ٹھیک ہے چلو. مگر جو آپ نے اگر 70 ارب رکھتے ہیں تو خرچ تو کریں, وہ بھی نہیں کرتے. پھر تعلیم کے لیے جو رکھتے ہیں وہ بھی نہیں خرچ کرتے. پھر جو صحت کے لیے رکھتے ہیں وہ بھی نہیں خرچ کرتے. تو یہ تیسری بات ہو گئی. اب اس سال کی آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں, ابھی 3800 کی جو تھی یہ تھوڑی کم ہو گئی. یہ فگر آج کی جو اطلاع ہے اس میں اور 100 ارب کی کمی کر رہے ہیں. صحیح. ایک چیز. دوسرے کہ جو ترقیاتی اخراجات کے لیے اب رکھ رہے ہیں اس سال 546 ارب روپے, ٹھیک ہے, اس میں سے سندھ کا حصہ ہے 546 ارب میں سے 120 ارب کا. صحیح. اب آپ یہ دیکھیں دنیا ترقی کر رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, ویتنام کو دیکھ لیں, ملائیشیا کو دیکھ لیں, سب ترقی کر رہے ہیں. تو
تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ ترقیاتی اخراجات کو کم کر رہے ہیں. 1980 میں دہائی پوری اس وقت ہم کرتے تھے 7% ترقیاتی اخراجات میں. تو اگر آپ کا اگلے سال کا جی ڈی پی 2000 ارب ہے تو 1980 کی دہائی میں جو آپ نے کیا تھا اس کے حساب سے آپ کو 1400 ارب روپے رکھنے چاہیے ترقیاتی اخراجات کے لیے. ملک میں سڑکیں بنائیں, انفراسٹرکچر بنائیں, ٹھیک ہے نا. اس دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو مین فوکس اسی بات پہ رہا ہے کہ ترقیاتی بجٹ کو کم کیا جا رہا ہے, ترقیاتی بجٹ کو کم کیا جا رہا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. آپ غلط بالکل نہیں ہے, لیکن اس برس یہ رہا ہے کہ زیادہ کم کریں, اس سے پہلے کم کرنے کا پہلے بھی رہا ہے. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم, لیکن اسی کو کم کرتے ہیں اور کم کرنے کے بعد جو مقرر کرتے ہیں, جو فیصلہ کرتے ہیں, پھر اس کو اور کم کرتے چلے جاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں جی وہ دوسرے خرچے بڑھ گئے. اب پاکستان دیکھیے ایک اور بھی آپ نے چونکہ ایک ذکر آپ نے چھیڑ دیا ہے, دنیا ترقی کر رہی ہے. صحیح. تو ایک ہوتا ہے ترقیاتی بجٹ, ترقیاتی اسٹیٹ, ایک ہوتی ہے سیکورٹی اسٹیٹ. تو آپ پہلے بنا لیں, فیصلہ کر لیں کہ ابھی آپ بیٹھے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے نا. اب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو آدمی آپ کی جو اگلی نسل ہے اس کو آپ نے کاغذ اور پینسل دینا ہے یا کلاشنکوف دینا ہے. صحیح. پاکستان کو سیکورٹی اسٹیٹ بنانا ہے یا ترقی یافتہ اسٹیٹ بنانا ہے. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں 1977 میں دیکھیے پاکستان کے کالے سال آئے ہیں نا, آپ کو پتا ہے, بلیک ایئرس. اس میں ایک تھا 5 جولائی 1977. صحیح. کیا کیا تھا اس دن ایک جنرل جو تھا جس نے کوئی اپنے کیریئر میں تیر نہیں مارا تھا, اس نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کرایا. پہلے اقتدار پہ قبضہ کیا, بعد میں شہید کرا دیا, ٹھیک ہے نا. اب ایک آدمی جو اسلامی دنیا کا لیڈر بننے جا رہا تھا اس کو ایک فوجی نے عدالتوں کے ساتھ مل کے پہلے تختہ الٹا اور بعد میں اس کی منظوری حاصل کی, بعد میں اس کو شہید کر دیا. صحیح. یہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ دہرائیں کہ 77 سے جب اس نے قبضہ کیا تھا آج تک پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ ہے, ڈیولپمنٹ اسٹیٹ نہیں ہے. دیکھیے وہ اس زمانے میں اسٹیل مل بنائے, میں آپ کو تھوڑا ماضی میں لے جا رہا ہوں چونکہ آپ ترقیاتی بجٹ, اسٹیل مل بنے, ہیوی میکینک کمپلیکسز بنے, نیوکلیر کی بنیاد پڑی. آپ یہ بتائیے اس کے بعد آپ نے کوئی بڑا ڈیم دیکھا پاکستان میں؟ یہ صرف سیکورٹی کی بات ہوتی ہے, فوڈ سیکورٹی میں ہم اگر آگے آ جائیں تب بھی بہت بڑی بات ہے. نہیں بڑی بات بالکل نہیں ہے, کیوں آگے آ جائیں. میں نے آپ سے کہا تھا, دیکھیے آپ نے میری بات نہیں مانی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو جیسے آپ کے ہاتھ میں کاغذ قلم ہے, آپ یہ چاہتے ہیں پاکستانی بچوں کو, اگلی نسل کو, یا یہ جو 7 سال کا بچہ وہ بھی بندوق کو اٹھائے پھرے. پاکستان کو خدا کے لیے ترقی یافتہ مملکت بنائیں, سیکورٹی اسٹیٹ نہیں بنائیں. سیکورٹی اسٹیٹ اپنے دفاع کے لیے ہمیں ایک حد چاہیے, اپنے دفاع کے لیے ٹھیک ہے, لیکن یہ جو تماشا ہر وقت ہو رہا ہے کہ جی کلاشنکوف اور ڈرگ کلچر اور یہ ہتھیار آ گئے, پھر جہاز خریدتے ہیں آپ, پھر اس کے بعد وہ 5 آدمی آ کے اس کو مار کے چلے جاتے ہیں, ختم ہو گیا. 7 ارب روپے کا تو آپ نے نقصان کر دیا. تو اس لیے سیکورٹی اسٹیٹ بنتا ہے, میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں, اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان باتوں کو آگے پہنچائیں. اور ڈیفینس پہ اگر میں بات کرنا, جو ڈیفینس اس دفعہ 15% بڑھا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, اب کیا اس کا یہاں پہ ایسا جواب بنتا ہے کیونکہ ان کے اپنی سیکورٹی میجرمنٹس آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیسے رہے ہیں. اگر ہم یہ لاسٹ واقعہ دیکھ لیں, اس سے پہلے والا ثانیہ دیکھ رہے ہیں, تو ان کے اپنے سیکورٹی میجرز کچھ ایسے ہیں کہ ان کو ڈیفینس بجٹ کو بڑھانے کے بجائے اتنا ہی رکھنا چاہیے, یا کم تو ویسے ہی کرنا چاہیے تھا. میں تو یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں اپنے پروگرامس پہ, اگر کم نہیں کر رہے تو وہاں تک تو اسٹیبل رکھتے, اس کو بڑھانے کی جو بات ہو رہی ہے کیا یہ جسٹیفیبل ہے؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, اسلام کا قلعہ ہے. صحیح. اس ملک کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قوم کو پوری قربانی دینی چاہیے, ٹھیک, اور دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے جو اخراجات چاہیے وہ دینے چاہیے. ٹھیک, اس میں تو شبہ آپ کو بھی نہیں, مجھے بھی نہیں. صحیح. لیکن آپ پہلے دیکھ لیں کہ فوج دفاعی اخراجات جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا کیا ہوتا ہے اس میں. صحیح. ایک چیز وہ ہوتی ہے جس سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ دشمن کو نوچ لیں. ٹھیک, یعنی وہ ہتھیار جس سے کہ ہمارے دشمن جو ہے اس کو ہم نقصان پہنچائیں اگر وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو, تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ان کے جو آپ دیکھیے کہ جو غیر ترقیاتی اخراجات فوج کے ہیں, آپ دیکھیے مثلا 1 بجے لنچ ہوتا ہے, ایک بڑا میس ہے, وہ صبح 9 بجے ایئر کنڈیشن چلا دیتے ہیں کہ جی وہ 1 بجے لنچ ہوگا. تو یہ جو شاہانہ اخراجات ہیں ان کے, ٹریولنگ ہے, پیٹرول, کیا وہ کیوں بھائی آپ سپاہی اگر ہیں اور میں قوم آپ کے اوپر 600 ارب روپے 700 ارب روپے خرچ کر رہی ہے, تو آپ کو سخت زندگی کا عادی ہونا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کے اگر سینئر فوجی افسر جو ہیں وہ جیپ میں بیٹھ ہی نہیں سکیں تو پھر جنگ تو نہیں لڑ سکتے نا. ان کو تو جیپ میں ہی بیٹھنا ہے, ایئر کنڈیشن ہونا نہیں چاہیے. تو میں یہ کہتا کہ دشمن کو ضرب لگانے کے لیے, دشمن جو اسلامی طریقہ ہے ہمارا,
کہ دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر وہ حملہ آور ہو تو آپ کو اپنی طاقت بڑھانی چاہیے, لیکن دوسرے اخراجات کم کرنے چاہیے, وہ نہیں کر رہے. پہلا نقطہ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو میں اور آپ اپنا پیٹ کاٹ کے اگر ڈیفنس کو دے رہے ہیں تو اس لیے تو نہیں دے رہے کہ ان کے ٹریولنگ ایکسپینڈیچر, وہ جناب جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, امریکنس کو بلا لیں جی ہمیں ٹرین کریں, اور پھر کہتے ہیں ہم دنیا کی بہترین فوج ہیں. تو اگر دنیا کی بہترین فوج ہیں تو امریکن کیوں سے آپ ان سے ٹریننگ لے رہے ہیں یہاں پر, ہے نا. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ آپ کا دشمن کون ہے. پاکستان کے صدر نے تو یہ کہا کہ ہمارا بھارت کبھی دشمن رہا ہی نہیں, کہہ دیا ٹھیک ہے نہیں ہے, آپ کا دشمن ہی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات نہیں کہی تھی, اس نے تو کہا تھا ہم 1000 سال تک لڑیں گے. صحیح. اب انہی کی پارٹی کا صدر کہتا ہے کہ جی ہمارا تو بھارت کبھی دشمن تھا نہیں, وہ انہوں نے غلط کہا دیا تھا. جبکہ وہ اسٹیپس ہمیشہ ایسے اٹھاتے ہیں جو کہ دشمن نہیں, وہ پاکستان توڑے بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہے, جو میں کہتا ہوں جب یہ تاریخ بنے گی جو کچھ ہوا ہے یہاں پر تو اس میں انڈیا انوالو ہے. کراچی میں جو ہوا ہے, داتا دربار میں جو ہوا ہے, پشاور میں جو ہوا ہے, جی ایس کی پہ جو ہے, اس میں انڈیا انوالو ہے. اس بات کے ہیں بہت ساری چیزیں, اور بہت سے ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں جو شلوار قمیض داڑھی میں تھے, وہ مسلمان نہیں تھے. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک الگ کہانی ہے. مگر میرا جو اس وقت آپ سے بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کا ہمارا دشمن بھارت ہے تو آپ تو اس کو مانتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارا دشمن نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ تھا کہ ہندوستان اب اتنی بڑی طاقت بن گیا ہے کہ اس کو آپ کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت آگے نکل گیا, تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تیسری بات, معاشی طور پہ ہم ان پہ اٹیک کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. نہیں, وہ ہمارے اوپر کر سکتا ہے, ہم اس سے بچیں, اب ان پہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر اٹیک کریں تو آپ اتنے مضبوط ہو جائیں معاشی طور پر کہ آپ اپنے آپ کو اسٹیبل کر پائیں, ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو ان کے دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھ سکیں. دو. تیسرا یہ تھا کہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ جی اگر جو ہندوستان امریکہ ڈرون بیچتا ہے تو ہم تو ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کو گرائیں یا ان کو منع بھی کریں, ہم تو کہتے ہیں فتح ہو گئی. تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ پہلے تو آپ اپنی پرائرٹیز فکس کریں کہ امریکہ کو آپ زبان سے بھی منع نہیں کرنا چاہتے, بھارت آپ کا دشمن نہیں ہے, تو پھر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جہاد فرض ہے, گھوڑے ہمیں مضبوط رکھنے ہیں, ہمیں کہا گیا ہے, تو آپ اپنی طاقت بڑھائیں, لیکن ہم نہیں بڑھا رہے میرا, اور جو ہتھیار لیتے ہیں ہم اب ضائع کر دیتے ہیں. تو ڈیفنس بجٹ کو نئے سرے سے ترتیب دیں اور یہ رکھیں بات. دیکھیے 71 ہوا آپ کا, 1971 میں کیا چیز طے ہوئی تھی؟ یہ طے ہوئی تھی کہ اگر قوم عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو فوج بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیتی ہے. ہماری فوج نے 71 میں بغیر لڑے ہتھیار ڈالے, اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا خراب واقعہ تھا. اتنی بڑی فوج نے ایسے ہتھیار ڈال دیے, حالانکہ چٹاگانگ کی پہاڑیوں میں جا سکتے تھے. ٹھیک. کیوں ڈالے؟ بہت سی وجہ تھیں, لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ قوم ان کے ساتھ نہیں تھی. ٹھیک. تو آج اگر آپ تعلیم کے اخراجات کم کریں گے, صحت کے کم کریں گے, ان کے شان اخراجات بڑھا دیں فوج کے, اور حکومت کے شان اخراجات بڑھا دیں, اور امریکہ کی جنگ لڑنا شروع کر دیں, تو ابھی امریکنس کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی عوام میں ہمارے دشمن ہیں. بھائی دشمن تو آپ ہیں کہ آپ نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہے. تو ان چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اسی چیز کو اگر ریلیٹ کرنا چاہے فسکل ڈیفیسٹ کے ساتھ, تو ابھی جو یہ فگر بتا رہے ہیں 912 بلین کی بتا رہے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ ہمارا آنا ہے. اب 912 بلین, ایک تو انہوں نے جو ٹارگیٹ رکھا تھا اس سے یہ کراس ہو گیا فسکل ڈیفیسٹ. اب دوسرا انہوں نے جو ٹارگیٹ رکھا تھا کہ اس کو ہم اور کم کریں گے, وہ ٹارگیٹ بھی ان کا وائولیٹ ہو رہا ہے اپنے کہنے کے مطابق. اب کیا سمجھتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ کو یہ کور کر پائیں گے یا یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اسی طرح سے؟ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے, جب بیوقوف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے خود ہی ایک فگر دے دی, جس وقت یہ بجٹ بنا تھا, یہ آپ ہم بات کریں 30 جولائی 2010 سے جو سال شروع ہوا, جو اب ختم ہو رہا ہے, اس کے لیے جو بجٹ بنا تھا اس میں 685 ارب روپے کا تھا. صحیح. یعنی 700 ارب روپے سے کم. اب اگر یہ 950 ہو جاتے تو 260 ارب روپیہ, تو تقریباً 40% ہو گیا نا. تو یہ تو بجٹ ختم ہو گیا نا پھر آپ کا. تو یہ کیوں ہو گیا؟ کیا آپ نے تعلیم کے لیے اخراجات بڑھائیں؟ کیا آپ نے غریب کو کوئی اس میں سے ریلیف دیا؟ وہ نہیں دیا, تو پھر یہ کیوں بڑھ گیا؟ صحیح. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ بڑھا ہے تو اس وقت جو بجٹ بنایا تھا وہ کیا؟ تو یہ سب الفاظوں کی جادوگری ہے. جب تک پاکستان میں وہ لوگ بجٹ نہیں بنائیں گے جو پاکستان میں رہتے ہیں, مثلا ایک آدمی شام کی جہاز سے پاکستان پہنچے, وزیر خزانہ بن جائے, اور وہ کہتے ہیں میں نے بجٹ بنا دیا. بجٹ وہ آدمی بنائے گا جو یہاں رہتا ہو, یہاں کے لوگوں کے مسائل پتہ ہوں, اور اس کو یہ پتا ہے کہ جب میں وزیر نہیں رہوں گا تب بھی اسی ملک میں انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. صحیح. یہ لوگ تو اگلے دن چلے جاتے ہیں, تو ان کو کیا دلچسپی ہے آپ کے ساتھ؟ تو قوم کو اب آپ کا جو یہ بجٹ پہ جب آپ بات کرتے ہیں, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو یہ بتائیں کہ یہ بجٹ سے ہر چیز فیصلہ ہوتا ہے اگلے سال کا. تو وہ لوگ بنائیں جن کا اس ملک میں اسٹیک ہے, جن کے بچے یہاں نہیں پڑھتے, جن کی نیشنلٹی بھی باہر کی ہے, جن کے پیسے بھی باہر کے ہیں, اور وہ یہاں رہتے بھی نہیں ہیں. دیکھیے شوکت عزیز نے ڈگڈگی بجائی کتنے سال تک,
بجائی نا ڈگڈگی. بالکل ٹھیک. لیکن کہاں ہے وہ آج؟ صحیح. ڈاکٹر یعقوب جو تھا 6 سال تک گورنر رہا, کہاں تھے آج وہ؟ تو یہ لوگ یہاں رکتے نہیں ہیں. یہ خود حفیظ شیخ صاحب جب وزیر نہیں رہے تھے تو چلے گئے تھے. انہوں نے کب پاکستان واپس آئے؟ جس دن وہ وزیر بنے, ایک دن پہلے واپس آئے. اچھا آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے پروونشل FBR کے معاملے پہ اور GST پہ پھر سے ایک نظر ڈالیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقت ہے شارٹ بریک جو اسا گڈ رہے جو. اللہ حافظ.